سکتے، دو کنارے کبھی دریا کے نہیں مل سکتے، میں تیرا اور تو میرا نہیں ہونے والا۔ بہت اچھا۔ دو کنارے کبھی دریا کے نہیں مل سکتے، تو میرا اور میں تیرا نہیں ہونے والا۔ ذہن و دل سے وہ اتر جاتا میرے کاش فرار، سچ میرا خواب سنہرا نہیں ہونے والا۔ بہت اچھا، سچ میرا خواب سنہرا نہیں ہونے والا۔ دوستو ایک مطلب اور دو شعر اور سنانا چاہتا ہوں، آپ نے لازم فرمائے۔ تیرے وجود سے ایک انقلاب آئے گا، تیرے وجود سے ایک انقلاب آئے گا، تیرے وجود سے ایک انقلاب آئے گا، ہر ایک صاحب دل پر عذاب آئے گا۔ اور خطور خاص شعر جس کے لیے میں نے یہ مطلب پڑھا، ابھی تو صرف دوپٹے ہی سر سے اترے ہیں، ابھی تو صرف دوپٹے ہی سر سے اترے ہیں، ابھی تو صرف دوپٹے ہی سر سے اترے ہیں، ابھی تو اور زمانہ خراب آئے گا، ابھی تو اور زمانہ خراب آئے گا، ابھی تو تجھ کو کلی سے گلاب ہونا ہے، ابھی تو تجھ کو کلی سے گلاب ہونا ہے، ابھی تو تجھ پہ مکمل شباب آئے گا۔ بہت اچھا۔ ابھی تو اور زمانہ خراب آئے گا۔ السلام علیکم صاحب، آپ کی دیار میں پہلی مرتبہ میری حاضری شیوان قادری صاحب کا رہا ہے برسوں، تیرا ماضی بڑا ذیشان رہا ہے برسوں، تیرے اندر بھی ایک انسان رہا ہے برسوں، تیرے اندر بھی ایک انسان رہا ہے برسوں، آج سر سے جو ہٹا رکھا ہے تو نے اپنے، آج سر سے جو ہٹا رکھا ہے تو نے اپنے، وہی آنچل تیری پہچان بہت اچھا، بہت اچھا، وہی آنچل تیری پہچان رہا ہے، بہت اچھا، بہت بہت شکریہ کہ تیرا ماضی بڑا ذیشان رہا ہے برسوں، تیرے اندر بھی ایک انسان رہا ہے برسوں، تیرا ماضی بڑا ذیشان رہا ہے برسوں، تیرے اندر بھی ایک انسان رہا ہے برسوں، آج سر سے جو ہٹا رکھا ہے تو نے اپنے، آج سر سے جو ہٹا رکھا ہے تو نے اپنے، وہی آنچل تیری پہچان رہا ہے برسوں، وہی آنچل تیری پہچان رہا ہے برسوں۔ بہت بہت شکریہ۔ چار مصرے میں اور فرمائیں کہ رسم الفت کی ہمیں ایسے نبھانا چاہیے، رسم الفت کی ہمیں ایسے نبھانا چاہیے، سامنے جب آپ ہوں تو مسکرانا چاہیے، سامنے جب آپ ہوں تو مسکرانا چاہیے، دور رہ کے تم سے اب نغمہ نہیں جی پائے گی، دور رہ کے تم سے
जिंदगी के पास आना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी के पास आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और देखेंगे। तू मेरी जिंदगी, तू मेरी आस है, तू मेरी जिंदगी, तू मेरी आस है, तू मेरे दिल की धड़कन का एहसास है, तू मेरे दिल की धड़कन का एहसास है। अब ज्यादा खुदा से मैं मांगू भी क्या, मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे तू मेरी जिंदगी, तू मेरी आस है। 4 मिसरे और देखेंगे। जब से मशहूर हो गए हो तुम, जब से मशहूर हो गए हो तुम, और भी दूर हो गए हो तुम, याद भी अब हमें नहीं करते, कितने मगरूर हो गए, मगरूर हो गए, जब से मशहूर हो गए हो तुम। और मैं मुकम्मल गज़ल का मतलब समाप्त करवाएं, फिर आपसे इजाज़त गज़ल के बाद। मतलब देखिए, याद करना नहीं, याद आना नहीं, याद करना नहीं, याद आना नहीं, फैसला आपका मुनसिफाना नहीं, याद करना नहीं, याद आना नहीं। और शेर देखिए, एक नजर देखने को जो बेचैन था, एक नजर देखने को जो बेचैन था, आज कहता है मेरा दीवाना नहीं, शेर शायद किसी काबिल हुआ हो तो आप लोगों की मैं दुआएं चाहूँगी। हाजिर करती हूँ कि सारी दुनिया ने माना मुझे बेकसूर, सारी दुनिया ने माना मुझे बेकसूर, मानना था जिसे उसने माना नहीं, याद नहीं, देखेंगे। जाने कितनों के अफसाने इश्क है, जाने कितनों के अफसाने इश्क है, सिर्फ मेरा जहां में फसाना नहीं, याद करना नहीं, याद आना नहीं। और बताओ खास शेर के कम न हो जाए ताज़ीम की अज़मतें, कम न हो जाए ताज़ीम की अज़मतें, हर किसी के लिए सर झुकाना नहीं, नहीं। और वक्ता समाज फरमाए कि याद नगमा किया ना तुम्हें, याद नगमा किया ना तुम्हें, मेरे अशआर लेकिन भुलाना नहीं, मेरे अशार लेकिन भुलाना नहीं। हजरात
بہت اچھے اشعار پیش کیے حضرات. کسی بھی پروگرام کو کامیاب بنانے کی اہم ذمہ داری سامعین کی ہوا کرتی ہے. آپ لوگ منور رانا صاحب کی موجودگی، سراج ہاشمی صاحب، افسر صاحب، شوق صاحب اور آپ تمام معزز سامع اور خاص کر یہ ہمارے مدارس کے طالب علم دوستوں، السلام علیکم. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ غریبی مٹ گئی ہو اور ہو خوشحالی چہرے پر. غریبی مٹ گئی ہو اور ہو خوشحالی چہرے پر. ابھی تک سامنے ایسا کوئی نردھن نہیں آیا. غریبی مٹ گئی ہو اور ہو خوشحالی چہرے پر. ابھی تک سامنے ایسا کوئی نردھن نہیں آیا. اور جو دعویٰ کر رہے تھے تم تو پھر اب تک ودیشوں سے بتاؤ کس لیے واپس وہ کالا ایک بار زوردار تالیاں بجا کے مجھے بتائیے کہ بہت اچھا. مٹ گئی ہو اور ہو خوشحالی چہرے پر. ابھی تک سامنے ایسا کوئی نردھن نہیں آیا. ابھی تک سامنے ایسا کوئی نردھن نہیں آیا. اور جو دعویٰ کر رہے تھے تم تو پھر اب تک ودیشوں سے بتاؤ کس لیے واپس وہ کالا دھن نہیں آیا. عرض یہ کیا ہے کہ 56 کا کہہ رہے تھے سینہ دکھاؤ گے. مجھے اجازت ہے آپ لوگ اپنی زوردار تالیوں کے ساتھ. 56 کا کہہ رہے تھے سینہ دکھاؤ گے. ہم لوگ مرد ہیں اسے کھل کر بتاؤ گے. اس ہماری جان مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے وطن سے نکال دیتے ہیں. اور دھماکے آپ اندھیروں میں کر گزرتے ہیں. اجالے نام ہمارا اچھال دیتے ہیں. زندہ باد بھائی صاحب بھائی. کہ ہماری جان مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے وطن سے نکال دیتے ہیں. اور دھماکے آپ اندھیروں میں کر گزرتے ہیں. اجالے نام ہمارا اچھال دیتے ہیں. بہت شکریہ یہ ہمارے مدارس کے دوست. میں لکھنؤ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. ایک خاص ذہن کا وائس چانسلر وہاں آیا. میری اس سے بحث ہو گئی. کچھ مدارس سے جو بچے پڑھ کر آتے ہیں ان سے ان کے داخلے کو لے کر. تو میں نے اس سے کہا میں شعر میں بتانا چاہتا ہوں. عرض کیا ہے کہ نہ کھیلیں گے بموں سے جیب میں کٹے نہیں ہوں گے. بیدار ہو جاؤ میرے بہن, بیدار ہو جاؤ. آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہ کھیلیں گے بموں سے جیب میں کٹے نہیں ہوں گے. کتابیں ہاتھ میں ہوں گی کبھی ڈنڈے نہیں ہوں گے. کھیلیں گے بموں سے جیب میں کٹے نہیں ہوں گے. کتابیں ہاتھ میں ہوں گی کبھی ڈنڈے نہیں ہوں گے. اور مدارس کی اگر تہذیب کو اپنا لیا جائے تو پھر اسکول کے لڑکے کبھی گنڈے نہیں ہوں گے. آپ لوگ جس شاعر کو سننا چاہیں گے وہ یقینی طور پر آپ کے ساتھ رہے گا. مشاعرہ ہمیشہ زمیں ہے تم کہتے ہو میری زمیں ہے. دیکھو میری جان ہے یہ. تم کہتے ہو میری زمیں ہے دیکھو میری جان ہے یہ. خاک وطن میں مل جاتے ہیں
خوب پڑھنا ہے صاحب. تم کہتے ہو سبھی ہے. دیکھو میری جان ہے یہ, آنکھیں بدن میں مل جاتے ہیں, مر کر اپنی شان ہے یہ. اور قاتل گاندھی کے بتلائیں گے یہ بھارت کس کا ہے. لال قلعے سے پوچھ کے دیکھو کس کا ہندوستان ہے یہ. خوب پڑھنا ہے بہت صاحب. بہت شکریہ دوستوں. آئیے باٹلہ ہاؤس چلتے ہیں. آپ کی سرکار آئی ہے وہاں پر, اور اس نے بھی کہا تھا کہ وہ انکاؤنٹر فرضی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ وہ اس کا جو ہے ایک انکوائری کرائے گی. عرض یہ کیا ہے کہ روز ستایا جاتا ہے, ہر روز ڈرایا جاتا ہے, روز ستایا جاتا ہے, ہر روز ڈرایا جاتا ہے. ہم کو اپنے قد کا یوں احساس کرایا جاتا ہے, روز ستایا جاتا ہے, ہر روز ڈرایا جاتا ہے. ہم کو اپنے قد کا یوں احساس کرایا جاتا ہے. اور کوئی بھی ہو دورے حکومت, کیسی بھی سرکاریں ہو, کوئی بھی ہو دورے حکومت, کیسی بھی سرکاریں ہو, دہشت گرد بتا کر ہم کو مار گرایا جاتا ہے. بہت اچھے. دوستوں ہمیں احساس کرائیے کہ آپ سننا چاہتے ہیں, پھر انشاءاللہ میں ضرور. بہت اچھے. زندہ باد. حضرات آج کے اس مشاعرے کی صدارت کی اچھی مثال دی, خود اپنی آنبان کی ارتھی نکال دی. اور گاندھی اس سینے میں تم نے داغ کے گاندھی کے گولیاں بھارت میں اگرواد کی بنیاد ڈال دی. بہت کہ سینے میں تم نے داغ کے گاندھی کے گولیاں بھارت میں اگرواد کی بنیاد ڈال دی. عرض یہ کیا ہے کہ اب تک کے بعد افسر صاحب سراج بھائی, عرض یہ کیا ہے کہ اب تک کے بعد تم یہ سمجھ ہی نہیں سکے. اب تک کے بعد تم یہ سمجھ ہی نہیں سکے. پھر رستے میں خطرہ کتنا بڑا چھوڑ. اب تک کے بعد تم یہ سمجھ ہی نہیں سکے, رستے میں کتنا خطرہ کتنا بڑا چھوڑائے ہو. اور گاندھی کے حامیوں پہ تو شکی نظر رہی, قاتل کے حامیوں کو کھلا چھوڑائے ہو. بہت بہت شکریہ. یہ کیا ہے کہ وطن پرست ہیں, کب تک گواہی دیں گے ہم. وطن پرست ہیں, کب تک گواہی دیں گے ہم. حکومتوں کو کہاں تک صفائی, وطن پرست ہیں, کب تک گواہی دیں گے ہم. حکومتوں کو کہاں تک صفائی دیں گے ہم. اور یہاں تو ذہنوں پہ حاوی ہے کون سے کے اصول, گناہ گار تو آخر دکھائی دیں گے ہم. سید بابر صاحب کیا جائے. یہاں پر زبیر ابن سیفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. زبیر ابن سیفی صاحب ایک خوبصورت آواز ہمارے ساتھ موجود ہے. بزم زندہ دلانے امروہہ اور انجمن ترقی اردو شعراء حضرات کی فہرست ابھی باقی ہے. کافی شعراء حضرات ہمارے موجود ہیں. جناب منور شاعر منور رانا صاحب, طارق قمر صاحب, پاپولر میرٹھی صاحب, یہ وہ شاعر ہیں جو ایک کامیاب پروگرام کی ضمانت سمجھے جاتے ہیں. فی الحال زبیر ابن سیفی صاحب جو حضرات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ آپ بیٹھیے. حضرات بیٹھ جائیے, جگہ کافی ہے. پھر گھڑی آ گئی اذیت کی, پھر گھڑی آ گئی اذیت کی, اس کی یادوں نے پھر شرارت کی. بہت اچھا. اس کی یادوں نے پھر
طبیعت کی اس کی یادوں نے پھر شرارت کی. ایک مطلب آزمات میں جب کھلی گتھیاں حقیقت کی. جب کھلی گتھیاں حقیقت کی. جب کھلی گتھیاں حقیقت کی دھجیاں اڑ گئی شرافت کی. دھجیاں اڑ گئی شرافت کی. اور سچ بتاؤ کبھی ہوا ایسا. سچ بتاؤ کبھی ہوا ایسا. سچ بتاؤ کبھی ہوا ایسا. سچ بتاؤ کبھی شکایت. بہت اچھا. سچ بتاؤ کبھی ہوا ایسا. ہوا ایسا. سچ بتاؤ کبھی شکایت کی. اور یہ شعر کے سماعت سنائیں کہ کتنے چہروں کے رنگ زرد پڑے. کتنے چہروں کے رنگ زرد پڑے. آج سچ بول کر حماقت کی. کتنے چہروں کے رنگ زرد پڑے. آج سچ بول کر حماقت کی. اور سچ سے ہرگز گریز مت کرنا. سچ سے ہرگز گریز مت کرنا. سچ سے ہرگز گریز مت کرنا. ہے اگر آرزو شہادت کی. بہت اچھا ہے. اگر آرزو شہادت کی. شہادت کی. مطلب سمجھ میں کہ میں بزرگوں کے سائے میں ہوں زبیر. میں بزرگوں کے سائے میں ہوں زبیر. میں بزرگوں کے سائے میں ہوں زبیر. 4 مصرے دعائیہ پیش کرتا ہوں. اس کی خوشیوں میں ہمیشہ ہی اضافہ کرنا. اس کی خوشیوں میں ہمیشہ ہی اضافہ کرنا. زندگی میں کبھی اس کی نہ اندھیرا کرنا. زندگی میں کبھی اس کی نہ اندھیرا کرنا. رب سے دن رات یہی ایک دعا کرتا ہوں. لنڈوا کر دے مجھے بیوی کو نہ بیوی. بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ. اس کی خوشیوں میں ہمیشہ ہی اضافہ کرنا. زندگی میں کبھی اس کی نہ اندھیرا کرنا. رب سے دن رات یہی ایک دعا کرتا ہوں. رنڈوا کر دے مجھے بیوی کو نہ بیوہ کرنا. رنڈوا کر دے بیوی کو نہ بیوہ کرنا. کہ لباس
کرتے ہیں یہ اس طرح کا زیب تن، حسین اپنی نمائش کو عام کرتے ہیں، لباس کرتے ہیں یہ اس طرح کا زیب تن، حسین اپنی نمائش کو عام کرتے ہیں، یہ لیٹ آتے ہیں محفل میں اس سبب سے رضی، یہ ڈینٹ پینٹ کرانے میں شام کرتے ہیں، جناب پاپولر صاحب بیٹھے ہیں، یہ لیٹ آتے ہیں محفل میں اس سبب سے رضی، یہ ڈینٹ پینٹ کرانے میں شام کرتے ہیں، اور ایسا وہ بوس کرتا ہے شیروں کا شیر، ایسا وہ بوس کرتا ہے شیروں کا شیر ہے، باہر نظر جو آتا ہے اندر نہیں ملا، باہر نظر جو آتا ہے اندر نہیں ملا، برباد جانے کتنے نوابین ہو گئے، عورت کو جیت لے وہ سکندر نہیں ملا، بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، جانے کتنے نوابین ہو گئے، عورت کو جیت لے وہ سکندر نہیں ملا۔ اور چار مصرے اور پیش کرتا ہوں کہ رنگ تھوڑا سا، کہ رنگ بیوی کا تمہیں گر زعفرانی چاہیے، بہت کام آئے گا آپ لوگوں کے، کہ رنگ بیوی کا تمہیں گر زعفرانی چاہیے، گھر میں گلدستہ تمہیں ایک ارغوانی چاہیے، گھر میں گلدستہ تمہیں ایک ارغوانی چاہیے، سبز اور شاداب رکھنی ہے جو چہرے کی چمک، اس کی خدمت کے لیے ایک نوکرانی چاہیے، سبز اور شاداب رکھنی ہے جو چہرے کی چمک، اس کی خدمت کے لیے ایک نوکرانی چاہیے۔ جی مسئلہ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں، جیسا کہ آپ نے آواز لگائی، پڑھائے جتا رہی ہے اس پہ پھر وہ اپنا حق غلط سلط جتا رہی ہے اس پہ پھر بہت اچھا، وہ اپنا حق غلط سلط، نہ رخ پہ رنگ و نور ہے، نور بھائی معذرت کے ساتھ آپ نہ رخ پہ رنگ و نور ہے، نہ گیس وہ میں پیچ ہے، واہ کس کو دیکھ کر میں جاں بحق غلط سلط، واہ کس کو دیکھ کر میں جاں بحق غلط سلط، بہت اچھا، اور جو میل ہو کہ قیس ہو ہر ایک عشق باز نے، جو میل ہو کہ قیس ہو ہر ایک عشق باز نے، کتاب عشق کا پڑھا ہر ایک سبق غلط، بہت اچھا، عشق کا پڑھا ہر ایک سبق غلط سلط، اور یہ شعر خاص طور سے دیکھیں کہ اڑا اڑا سا رنگ ہے، لباس تار تار ہے، اڑا اڑا سا رنگ ہے، لباس تار تار ہے، سر سے پاؤں تک یہ کیوں عرب عرب غلط سلط، سر سے پاؤں تک یہ کیوں، یہ کس طرح کا آئے ہیں سنگار کر کے بزم میں، کہ آج ان کے رخ پہ ہے ہر ایک شفق غلط سلط، آج ان کے رخ پہ ہے یہ کیوں شفق غلط سلط، اور یہ خاص طور سے شعر ڈاکٹر سراج صاحب سے معذرت کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں کہ بولیاں تو بول ہیں
نہ طاقت ان سے آئے گی، یہ گولیاں تو پھول ہے، نہ طاقت ان سے آئے گی، چڑھا ہے ان پہ چاندی کا ہر ایک ورق غلط۔ یہ گولیاں تو پھول ہے، نہ ان سے طاقت آئے گی۔ دیکھیں میں بھی اسی پیچھے تو منسلک ہوا ڈاکٹر صاحب۔ یہ گولیاں تو پھول ہے، نہ ان سے طاقت آئے گی، چڑھا ہے ان پہ چاندی کا ہر ایک ورق غلط غلط، پڑھایا پہلے بیوی نے مجھے سبق غلط غلط۔ واہ واہ واہ، پڑھایا کسی بھی مشاعرے میں مشاعرے کے ناظم کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی عزت کے ساتھ اپنے ہر مہمان شاعر کو، ہر مقامی شاعر کو بلاتا ہے، لیکن وہ خود بھی ایک شاعر ہوتا ہے، اور جب اس کا پڑھنے کا نمبر آتا ہے تو وہ آ کر کہتا ہے کہ اجازت دے دیجئے تو میں بھی سنا دوں۔ میں نہیں چاہتا کہ آج کے اس کامیاب مشاعرے کے کامیاب ناظم شیبان قادری کے ساتھ ایسا ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ خدا داد صلاحیت نوازتا ہے، اور ایسے ہی ہیں شیبان قادری صاحب کہ جب شاعری کرتے ہیں تو کمال کرتے ہیں، نظامت کرتے ہیں تو کمال کرتے ہیں، اور مشاعرے کا انتظام کرتے ہیں تو کمال کرتے ہیں، مشاعرہ سجاتے ہیں تو کمال کرتے ہیں۔ انہی کے ایک شعر کے ساتھ انہیں بلانا چاہ رہا ہوں، وہ شعر جو بہت مشہور ہوا کہ تمام دن وہ اندھیروں سے لڑتے رہتے ہیں، تمام دن وہ اندھیروں سے لڑتے رہتے ہیں، جو لوگ صبح کو اٹھتے نہیں اذان کے ساتھ۔ مائک پر جناب سید شیبان قادری صاحب۔ ہماری بھرپور مدد کی اور بہت ہی کوششیں انہوں نے کی، اور یہ کامیاب پروگرام یہاں پر منعقد کیا گیا۔ نور امروہوی صاحب یہاں موجود ہیں، 4 مصرے ان کی سماعتوں کے حوالے ارشاد جڑ جائیے گا دوستوں کہ ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارے طارق قمر صاحب اور عالمی شہرت یافتہ شاعر منور رانا صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں شعر پڑھتا ہوں کہ زمین نور کی آسمان نور، زمین نور کی آسمان نور کا، زمین نور کی آسمان نور، آسمان نور کا، جدھر دیکھیے ہے سمان نور کا، زمین نور کی آسمان نور کا، جدھر دیکھیے ہے سمان نور کا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں نور بھائی کے تبسم نے ہونٹوں پہ انگڑائی لی، تبسم نے ہونٹوں پہ انگڑائی لی، زبانیں کیا جب بیان نور کا، ہونٹوں پہ انگڑائی لی، زبانیں کیا جب بیان نور کا، تبسم نے ہونٹوں پہ انگڑائی لی، زبانیں کیا جب بیان نور کا۔ آئیے حضرات ایک غزل کے صرف 3 شعر اور آپ سے اجازت۔ ملاحظہ فرمائیں کہ نظر نواز نظاروں میں جی نہیں لگتا، نظر نواز نظاروں میں جی نہیں لگتا، نظر نواز نظاروں میں جی نہیں لگتا، بچھڑ کے تجھ سے بہاروں میں جی نہیں لگتا، نظر نواز نظاروں میں جی نہیں لگتا، بچھڑ کے تجھ سے بہاروں میں جی نہیں لگتا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے دوست کے ضعیف باپ جواں بیٹوں سے ہراساں ہے، ضعیف باپ جواں بیٹوں سے، ضعیف باپ جواں بیٹوں سے ہراساں ہے، اب اس کا اپنے ہی پیاروں میں جی نہیں لگتا۔ بھائی بڑا سچا شعر ہے، بڑا سچا شعر ہے۔ ضعیف باپ جواں بیٹوں سے ہراساں ہے، اب اس کا اپنے ہی پیاروں میں جی نہیں لگتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب اس کا اپنے ہی پیاروں میں جی نہیں لگتا۔ دوستو لوگ فکر معاش کے سلسلے میں دوسرے شہر منتقل ہو جاتے ہیں، شعر حاضر کرتا ہوں کہ ملاحظہ فرمائیں کہ ہم اپنے گاؤں میں تنہا بھی مست رہتے تھے، ہم اپنے گاؤں میں تنہا بھی، ہم اپنے گاؤں میں تنہا بھی مست رہتے تھے، یہ شہر ہے کہ ہزاروں میں نہیں لگتا، سبحان اللہ گاؤں میں تنہا بھی مست رہتے تھے، ہم اپنے گاؤں میں
تنہا بھی مست رہتے تھے. یہ شہر ہے کہ ہزاروں میں جی نہیں لگتا, اور سب اپنے دوست ہیں, کوئی کسی کا دوست نہیں. سب اپنے دوست ہیں, کوئی کسی کا دوست نہیں. یہ جب سے جانا ہے یاروں میں جی, کیا بات, سب اپنے دوست ہیں, کوئی کسی کا دوست نہیں. یہ جب سے جانا ہے یاروں میں جی نہیں لگتا. چلو بسائیں کسی برف زار کو شیبان, چلو بسائیں کسی برف زار کو شیبان. اب آگ اگلتے دیاروں میں جی نہیں لگتا, آگ اگلتے دیاروں میں جی نہیں لگتا. شکریہ دوستو. آئیے اس سما خراشی کے بعد ایک تحت اللفظ کے ایک اور خوبصورت شاعر کو آواز دی جائے, انہی کے 2 مصروں کے ساتھ, کہ بہت کٹھن ہے حمایت میں بولنا سچ کی. بہت کٹھن ہے حمایت میں بولنا سچ کی. بڑے بڑوں کے یہاں ہونٹ سوکھ جاتے ہیں. ان 2 مصروں کے خالق ڈاکٹر مجاہد فراز صاحب سے میری گزارش ہے. حضرات, جشن نور کا یہ مشاعرہ نور صاحب کے لیے قابل مبارکباد ہے ہی. مجھے خوشی ہوتی رہی تمام رات یہاں بیٹھ کر. نور صاحب میرے دوست ہیں اس لیے بھی, لیکن اس مشاعرے کے مبارکباد کے اصل مستحق اہالیان امروہہ ہیں. واہ واہ واہ, بہت اچھا. تمام حضرات ہیں, زندہ دلانے امروہہ ہے. بھائی شیبان قادری ہیں, اور امروہہ کے سر سید ڈاکٹر میں تمام حضرات کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہاں سے آپ حضرات کی انہی محبتوں سے ایک مطلع اور ایک شعر آپ ہی کی نظر کرتا ہوں. ایک مطلع عرض کیا ہے کہ کہیں وفا کا نشان باقی ہے, کہیں کہیں پہ وفا کا نشان باقی ہے, کہیں کہیں پہ تو ہندوستان باقی ہے. کہیں کہیں پہ وفا کا نشان باقی ہے, کہیں کہیں پہ تو ہندوستان باقی ہے. اور خطاب چھن گیا, جاگیر لٹ گئی, خطاب چھن گیا, جاگیر لٹ گئی, لیکن وہی مزاج وہی آسمان باقی ہے. وہی بہت اچھا ہے. خطاب چھن گیا, جاگیر لٹ گئی, لیکن وہی مزاج وہی آن بان باقی ہے. حاضر کرتا ہوں چند شعر کے. یقین کیسے دلاتا میں بے گناہی کا, یقین کیسے دلاتا میں بے گناہی کا. وہ مسئلہ تھا میرے بھائی کی گواہی کا. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. یقین کیسے دلاتا میں بے گناہی کا, وہ مسئلہ تھا میرے بھائی کی گواہی کا. سنو خلوص سے خالی دعاؤں کا